اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خطاؤں سے بھی اور محفوظ رکھا ہوا ہے، معصوم ہیں وہ لوگ، ان کی زندگیاں ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتی ہیں، اور ان میں تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعوت و تبلیغ دراصل یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت بھی ظاہر ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ عبادت کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک منہج ہوتا ہے، ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ منہج من سے یعنی کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں اسی سے حاصل کرنے ہیں جس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ عبادات جس طرح ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ایسے ہی دعوت و ارشاد یا دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں ادا کرنا ہے، اور وہ طور طریقے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنے، وہ منہج بھی وہیں سے لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے طریقے دعوت کو قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ان طریقوں کی رعایت ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں تاکہ ہم اپنے مقاصد میں اور اپنی محنتوں میں کامیاب ہو سکیں، ورنہ اگر ہم پیغمبرانہ اصول اور آداب اور اس کے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا اپنی دعوت میں اور اپنی تبلیغ میں، تو یاد رکھیے فائدے کے بجائے امت خسارے میں ہوگی، انسانیت کو نقصان ہوگا، اور جس کے برے نتائج اور اثرات ہم دیکھیں گے۔ اور آج میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھوں کہ آج بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے فرائض کے نام پر بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آج اس کے وہ اثرات اور وہ نتائج، وہ ثمرات جتنے ہونے چاہیے اور کس انداز سے ہونے چاہیے نظر نہیں آتے، بلکہ انتہائی تشدد، افتراق اور اختلاف اور یوں سمجھیے کہ عداوت اور بغض اور دشمنی یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے اور بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے پیغمبرانہ جو منہج ہے، جو قرآن کا منہج ہے دعوت کا، اور جو اس کے اصول اور قاعدے اور قانون اور آداب ہیں، ہم ان سے بہت دور ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری دعوتوں میں وہ تاثیر اور وہ اثر انگیزی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ آئیے میں اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آداب بیان فرمائے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ان کا مشن وہ کس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر دعوت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم کو ہماری یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا تو وہ کس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس سلسلے میں سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی وہ آیت کریمہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ بہت ساری آیتیں، لیکن ایک ہی آیت ہمارے لیے کافی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کافی اصول اور کافی منہج اور کافی طریقے اس آیت کریمہ سے مستفاد ہو سکتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ، یہ میری راہ، ہذہ سبیلی، یہ میری راہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بنیادی چیز ایک داعی کے لیے یہ ہے کہ وہ دعوت اگر کا کام کرتا ہے تو کسی فرقے، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی مذہب جو خود ساختہ انہوں نے بنائے ہیں، یا کسی پارٹی یا کسی شخصیت کی طرف وہ دعوت نہ دے، بلکہ اس کی دعوت کا محور اور منہج اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ نمبر 1، اعلیٰ بصیرت، علم کی بصیرت، یعنی بصیرت ہو، علم کی روشنی میں دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجیے کہ میری دعوت کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، نمبر 1 اللہ ہے، نمبر 2 علم کی روشنی میں، علم بصیرت کے اوپر ہے، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کرتے ہیں، جو میرے پیچھے لگے ہیں، جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کا بھی یہی سرۂ امتیاز ہے، اور یہی ان کا شاہکار ہے، ان کے عمل کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے ہر عیب سے اور ہر برائی سے اور ہر شرک سے، وما انا من المشرکین۔ اور یہاں بھی ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ برجستہ یہ بھی اعلان کرے، اس کا دامن، اس کا دل، اس کا عمل ہر قسم کے شرک اور ریا اور کاری نمود سے پاک و صاف ہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔
وہ اعلان بھی کرے کہ میں مشرک نہیں ہوں. یہ دیکھیں یہ اصول ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی پاکی بھی بیان کریں، وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں. تو اس آیت کریمہ سے بخیر تفصیلی گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً یہ 3 اصول آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف دعوت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو منصب تھا وہ یہ تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی منصب تھا، جیسا کہ آپ کو میں ابھی مختصراً یہ بتاتا ہوں. تو کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، علم سب سے پہلے ہے، علم حاصل کرنا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس بات کا اعلان کرنا کہ میں مشرک نہیں ہوں. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ سب سے پہلی دعوت، جیسا کہ اس کانفرنس کا موضوع ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا میدان نہایت ہی وسیع ہے، تو مختلف اس کے گوشے ہیں، مختلف ناحیے ہیں، لیکن ان تمام نواحی اور تمام گوشوں میں اور ان تمام خطوط اور ان تمام لائنوں میں سب سے پہلی لائن جو ہے، جو سب سے پہلی دعوت ہے، وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ پہلے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بھیجا اور کہا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کے قوم کی طرف کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، دوسرے معبود بنائے ہوئے ہو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اس عظیم عذاب سے، جو دن کے عذاب سے میں تمہیں جو ہے تمہارے پر خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ دن تم عذاب میں نہ ملوث ہو جاؤ. المہم قال الملأ من قومه، یہ ایک سلسلہ ہے کہ اس کے بعد قوم کا جواب کیا تھا. آپ کو پتہ ہی انبیاء علیہ السلام بیچارے ان کو کہا گیا تم گمراہ ہو، کھلی ہوئی گمراہ ہو. آج بھی آپ توحید کی دعوت دیں تو آپ اسی فیس بک کے اوپر دیکھیے یا واٹس ایپ کے اوپر یا جو کچھ بھی ورچوئل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں نہ جانے کتنے شیاطین آ کر کے آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہوں گے. حالانکہ وہ جو پاکباز اور جو صحیح ہوتے ہیں، جن کا دل جن کا دماغ صاف و ستھرا ہوتا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں بکتے. لیکن یہاں گالی گلوچ بھی شیاطین انسانوں کے بھیس میں، انسانوں کی شکل و صورت میں گالیاں دیں گے. تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. ان لنراک فی ضلال، آپ تو کھلی ہوئی گمراہیوں میں، تم گمراہ ہو، تم باطل. حالانکہ وہ نبی کے بارے میں قال یا قوم لیس بی ضلالہ، لیکن نبی کا جواب کتنا معصومانہ تھا، کتنا پیارا تھا، کتنی حکمت سے بھری ہوئی بات. کہنے لگے اے میری قوم کے لوگ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. بہرحال وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ وہی مضمون ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، توحید اللہ، توحید کی دعوت دی، توحید باللہ کی دعوت دی، دعوت اللہ ان کی دعوت دی. اور ان کی قوم نے بھی یہی کہا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. تم تو جھوٹے ہو، بیوقوف ہو، احمق ہو. استغفر اللہ. اس طرح کے کلمات انہوں نے نبی کی شان میں کہے. قال یا قوم لیس بی سفاہہ، لیکن کتنی سادگی کے ساتھ نبی جواب دے رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا. یہ ایک داعی کا کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ گالیوں کے مقابلے میں وہ دعائیں دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میدان طائف کو دیکھیے، طائف کو جو پتھر گائے، سب کچھ ہوا، 10 دن تک آپ نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو لہو لہان کیا گیا. لیکن آپ کی لب مبارک سے جنبش بھی ہوئی تو کیا ہوئی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میری قوم، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے. یہ ہے کہ کفار کی سنت کیا ہے کہ وہ اہل توحید کو اور دعات اللہ کو گالی گلوچ دینا، ستانا، مارنا، پیٹنا، ایذا پہنچانا، ان کے خلاف یاوہ گوئی کرنا، دشنام ترازی کرنا، بہتان تراشی کرنا، اور حکومتوں کے ساتھ جا کر کے فریاد کرنا، حکومتوں کو ان کے خلاف ورغلانا، ان کے خلاف مختلف الزامات لگانا. لیکن انبیاء علیہ السلام اس کے مقابلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری قوم ہے، ہدایت دے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ پوری آیت یوں سمجھیے یہ تسلسل ہے کہ سب سے پہلے ایک داعی کا منہج اور ایک داعی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دعوت اللہ کا اگر تبلیغ کا کام کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے توحید باللہ کی تبلیغ کرے، تو دعوت اللہ کا کام کرے. اور آپ کو معروف حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن، جب سفیر بنا کر کے، داعی بنا کر کے، تو کیا کہا؟ فقال ادعهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ.
اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو اہل کتاب ہیں، جب ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے اس بات کی گواہی اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، بس اگر وہ تمہاری اس معاملے میں اطاعت کرنے لگے تب ان سے کہو فَعَلِمْهُ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، بہت سارے امور حلال حرام کے بعد میں، لیکن سب سے پہلی دعوت انبیاء علیہ السلام توحید باللہ کی دعوت تھی۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی تو یہ ہو گیا کہ ایک داعی کا منہج یہ ہونا چاہیے، ایک داعی کا اصل وصول یہ ہے کہ آخر بھی اول بھی سب کچھ نبیوں کا، کتابوں کے بھیجنے کا، زمین اور آسمان کی تخلیق کا، یہ سب وجہ تخلیق عالم جو ہے وہ یہی توحید باللہ ہے، یہ سمجھ لیجئے آخری بات یہ ہے۔ اب اس دعوت اللہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جیسے نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اسے دعوت کا بھی طریقہ بتایا، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سورہ النحل آیت نمبر 125 کہ اے میرے نبی آپ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت، یہاں بھی دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے اور نصیحت کے ذریعے سے، بہترین نصیحتوں کے ذریعے، اور جب کبھی گفتگو اور بحث اور مباحثے کے اوپر آ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اچھے طریقے سے ان سے بحث کیجئے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس شخص کو بھی جو گمراہ ہے اور اس شخص کو بھی جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دعوت و تبلیغ کے اصول اور آداب پوری تفصیل کے ساتھ ایک طرح سے بیان کیے گئے۔ اگر ایک ایک نقطے کے اوپر میں اگر بحث کروں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں مختصراً اس میں دعوت و تبلیغ کا منہج بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا منہج یہ ہے کہ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے۔ یہی ایک داعی کا فرض ہے اور اس کا مشن ہے کہ اگر وہ داعی واقعی سچا داعی ہے، سچا مبلغ ہے، سچا تبلیغی اور سچا دعوت کا دینے والا ہے، تو اس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے، شرک باللہ سے لوگوں کو منع کرے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی دعوت دے، بدعت و خرافات کو کھول کھول کر کے بیان، یہ ایک سچے داعی کی علامت ہے۔ لیکن اگر داعی فاقد الشیء لا یدری، اس کے دامن وہ خود شرک باللہ میں لتھڑا ہو اور شرک باللہ میں ڈوبا ہو، یا بدعت اور شرک بدعت کے کیچڑوں سے وہ خود لت پت ہو، تو فاقد الشیء لا یدری، اسے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو اس کے دامن کل عناء یطرح شعبے میں بھی برتن میں جو ہوگا وہی ٹپکے گا۔ اگر وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا منہج صحیح نہیں، اس کا اسلوب صحیح نہیں، اس کا دعوت پیغمبرانہ دعوت کے اصول و آداب سے متعارض ہے، تو آپ اس سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے سوائے فتنے اور فساد اور اختلافات، جیسا کہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ۔ حضرات انبیاء کرام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، کہ وہ لوگوں اللہ کی طرف بلائیں، اور قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے داعی الی اللہ کہا گیا ہے۔ خاص صفت داعی کی، سیاسی نہیں، تاجر نہیں اور دیگر جیسا کہ لوگ بنے ہوئے ایسا نہیں، بلکہ صفت داعی الی اللہ اللہ رب العزت نے بتلائی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر، خوشخبری سنانے والا، گواہ بنا کر کے خوشخبری سنانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والا آپ کو بنا کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، ہدایت کا روشن چراغ بنا کر کے آپ کو بھیجا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 سے لے کر کے 45 اور 46۔ اس طرح عزیزان گرامی یہ خاص صفت، یہ بہت عظیم مرتبہ ہے، یہ منصب ہے۔ آج جو دعوت کا کام کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس فریضے کو انجام دے رہے ہیں کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہ کوئی تجارت اور یہ نہیں ہے بزنس جیسے چاہیں کریں، نہیں، یہ فرض ہے اور یہ عبادت ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے اور یہ ان کا منصب رہا ہے، ہم اس منصب کی طرف فائز ہیں۔ اس طرح آپ کی اتباع میں امت پر بھی جس طرح نبیوں کے اوپر یہ دعوت فرض کی گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں امت پر بھی دعوت کو فرض اور ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے میرے نبی کی امت تم ایک بہترین امت ہو۔ خیر امت کا ٹائٹل اللہ نے دیا، کیوں؟ بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو،
اور آخری بات کی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ہاں جی یہ دعوت اللہ، یہ امر بالمعروف نہی منکر اللہ کی ایمان کے اوپر مبنی ہوگا. بے ایمان مشرک جو ہوگا وہ اس سے دعوت کا حق نہیں پہنچتا ہے، یا جو منہج نبوت سے الگ ہو اس سے بھی دعوت کا حق دینے کا حق نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ امت کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکے، وہی لوگ کامیاب ہیں. عزیزان گرامی، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 علماء امت کی فضیلت اس آیت کریمہ، جو علماء امت ہیں، جو دعات اللہ ہیں، اللہ کی طرف ان کا مقام اور رتبہ وہی کامیاب ہونے والے. یعنی دعوت و تبلیغ کے اس منصب کو جس طرح انبیاء نے سنبھالا، اسی طرح ورثۃ الانبیاء جو علماء ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے، وہ سنبھالے ہوئے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو منصب نبوت سے مستفید ہو، منصب نبوت کے علم سے بہرہ ور ہو، قال اللہ قال رسول کی لوگوں کو دعوت دے. ایسے ہی ان کے علماء کے بعد جو عام لوگ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے بنیادی فرض یہ ہے کہ ان وارثین انبیاء سے، ان وارثین رسول سے یہ وہ علم دعوت و تبلیغ حاصل کریں، دعوت و تبلیغ کے طریقے اور آداب سیکھیں. اس لیے کہ جو دعوت و تبلیغ پیغمبروں کے طریقے اور منہج پر جو دعوت و تبلیغ نہیں ہوگی تو وہ دعوت کے بجائے یوں سمجھیے آپسی دشمنی، لڑائی، جھگڑا، فتنے، فساد اور اختراق اور انشقاق اس کا سبب بنے گی. اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دعوت کا کام یہ صفت ربوبیت اور تربیت سے تعلق رکھتا ہے. دعوت دائی جو ہوتا ہے مربی ہوتا ہے. جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، ایسے ہی اسی تربیت کے انداز میں ایک دائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مدعو کی، جن کو بلا رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، جو بھی ہوں، جو اس کے مخاطب ہیں، ان کے حالات کی رعایت کریں، ایسا طریقہ اپنائے جس سے کہ مخاطب کو تنفر نہ پیدا ہو، بوجھ نہ بنے، اس کا اثر بھی اور اس کی گفتگو کا اثر بھی اس کے اوپر زیادہ ہو. ایسے حالات کو اختیار کیا جائے. اس لیے داعی کو مخاطب سے ایسا خطاب نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو وحشت ہو، نفرت ہو، یا اس کا تمسخر ہو، یا اس کا مذاق اڑایا گیا ہو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہی ہے کہ وہ بات کہی جائے جو انسان کے دل کے اندر اتر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت میں اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ آپ وقت اور حالات کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے تھے. ہمیشہ نہیں جہاں دیکھو وہیں دعوت، جہاں دیکھو وہیں نہیں، بلکہ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ بعض ایام میں ہمیں واعظ فرماتے تھے، ہمیشہ نہیں، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. لیکن آج جو واعظ و تبلیغ کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ لمبی لمبی تقریریں، بیانات اور وقت بے وقت کی جو نصیحتیں اور مخاطب کے حالات کو معلوم کیے بغیر اس کے پیچھے پڑے رہنا اور اس کو اس کام کرنے پر، یہی وجہ ہے کہ آج ان تقریروں کے اندر کوئی اثر نہیں رہا. بہرحال تو یہ ایک طریقہ ہے، بہرحال پیغمبرانہ صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے جو ایک داعی کو اپنانا چاہیے. اسی طرح سے عفو و درگزر یہ بھی ایک داعی کا بہت بڑا کردار ہے. حضرات انبیاء کرام اپنی امتیوں کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی، جو ایذائیں، جو تکلیفیں، جو تانے، جو تشنی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح بیوقوف اور احمق اور پاگل تک کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، بلکہ مارا گیا، اجڑیاں ڈالی گئیں. آپ کو مختلف انداز سے آج تو ہم اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آج تو میں سمجھتا ہوں آج دعات حضرات یا داعی جو بھی ہیں آج تو بہت عیش و عشرت میں ہیں. انہوں نے تو وہ کردار، اصل میں وجہ یہ عیش و عشرت کی ہے کہ وہ نبوی دعوت سے منسوب تو ہیں لیکن جناب علی وہ کردار نہیں ہے، وہ کردار نہیں اپنایا ہوا دعوت کا کہ جو نبیوں نے اپنایا تھا. کاش وہ اپنایا جائے. اس کے بعد یہ الزامات، یہ جھوٹ، یہ بہتان، تراجیاں، یہ مات، یہ تمام سب جو کچھ ہیں یہ نبیوں نے جو برداشت کیے ہیں، اللہ اکبر، سوچو تاریخ پڑھو تو روکے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کی جو شفقت اور جو مہربانی، اپنی امتوں کے ساتھ عفو درگزر معافی، ان کے لیے دعائیں، خیر خواہی کے جو جذبے، جو برتاؤ اور سلوک انہوں نے فرمایا ہے،
قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کی تفاصیل موجود ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ان صفات اور ان خوبیوں کو پیدا کریں جو انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ یہ بھی ایک ادب ہے، آداب ہیں اس میں سے۔ لیکن آج بہرحال ہمارا حال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلکوں کے اندر، مذہبوں کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے دشمنان اسلام نے، اور ان کو ایک ایک لولی پاپ کی طرح پکڑا دیا ہے ایک ایک طریقہ۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے تو اخبارات کے اندر اور جرائد کے اندر کتابوں کی شکل میں ایک دوسرے کی جو ہے پگڑیاں اچھالی جاتی تھیں، اب فیس بک اور واٹس ایپ اور جو ہے انسٹاگرام اور نہ جانے کہاں کہاں جو ہے اپنے فریق مخالف کی کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے اور انہیں شرمندہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کسی غلطی پر تنبیہ کرنا ہے، اگر تم نے تنبیہ کرنا ہے تو اس کو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ گے تو وہ نصیحت ہوگی، اور اگر علانیہ طور پر لوگوں کے درمیان اس کو رسوا کرو گے تو یہ فضیحت کہلائے گی، یہ نصیحت نہیں کہلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و اصلاح کے معاملے میں اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ مخاطب کو رسوائی اور اس کو شرمندگی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات برائی معاشرے اور سماج میں دیکھتے تو آپ کہتے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کو کیا ہو گیا، اس کے بعد وہ برائی بیان فرماتے تھے۔ تو اب آپ جب وہ برائی بیان فرماتے تھے تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جس کے اندر وہ کمی، وہ برائی ہوتی تھی، وہ برائی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، تو یہ بہرحال واعظ کرنا، نصیحت، تقریر اور خطابت اور دعوت و تذکیر کا فائدہ بہرحال ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ بہت ہے، انسان کو ضرور پہنچتا ہے اس کا فائدہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ جو لوگ لیکن افسوس کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کانفرنس کرنے سے کیا فائدہ، یہ جلسے جلوس کرنے سے کیا فائدہ، یہ حلقے درس و تدریس اور تقریر و تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمام کی تمام مبنی پر حماقت باتیں ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ناچنا ہے تو آنگن ٹیڑھے والی بات ہے۔ جنہیں ناچنا کا ڈھنگ نہیں ہے وہ آنگن ہی کو سیدھے آنگن ہی کو ٹیڑھا کہہ دو، بات ہی ختم، بھیا ہم بھی بچ گئے وہ بھی بچ گئے۔ یہ مبنی پر حماقت۔ ہر جگہ کے ماحول الگ الگ ہوتے ہیں، ہندوستان کا، بر صغیر کا، سعودی عرب کا، ہر جگہ اپنا الگ ماحول ہوتا ہے اور ہر جگہ انہوں نے ماحول میں اس حساب سے لوگ دعوت و تبلیغ کے طریقے اپناتے ہیں۔ بہرحال تو ایک مسلمہ حقیقت کا وہ گویا ایک طرح سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تذکیر اور واعظ و نصیحت میں خاصیت رکھی ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو نتائج ہیں آج جو منفی آ رہے ہیں، مثبت جو منفی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ تو یہی اس جو منفی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی اس کا اتنی دعوت، اتنی تبلیغ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے جو پیغمبرانہ اصول ہیں اور منہج ہیں اور اسلوب ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس میں ہم نے ذاتی اغراض اور مقاصد اور مفاد پرستیوں اور اپنی ذاتی خواہشات اور منمانہ اصول اور ضابطے بنا کر کے قاعدے اور قانون اس کو شامل کر لیا، داخل کر لیا، جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بہرحال ان سے متصادم بھی ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ در حقیقت انبیاء کا کام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہ پیغمبرانہ طریقہ اور مشن ہے، اور جب تک اس کو انہی کے اصولوں اور طریقوں اور ضابطوں کے مطابق انجام نہیں دیا جائے گا، جس طریقے پر وہ انبیاء علیہ السلام جس نہج پر کام کرتے تھے علیہ السلام، اس وقت تک وہ مؤثر اور کارگر بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور آج جماعتوں کے اندر، تنظیموں کے اندر، تحریکوں کے اندر، خاص طور سے بالخصوص افسوس ان جماعتوں پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا داعی کہتے ہیں، انتشار موجود ہے، افتراق ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اور اس جماعت کے افراد میں شدت، ضد، انا پرستی، ہٹ دھرمی اور نہ جانے کیسی کیسی علائیں بلائیں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں جو مشکلات اور مسائل بلکہ شرمناک واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ کس بات کا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ سب نتیجے ایک تو یہ کہ اخلاص للہیت نہیں، دوسرے نبوی پیغمبرانہ جو طریقہ ہے، نبوی جو منہج ہے، اس کے ذریعے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور منمانہ اصول اور ضابطے اور طریقے سے اپنے طریقے کو انجام دے رہے ہیں، جس کا یہ نتیجہ آج بہت سی جماعتیں تحریکوں لوگوں میں اسی وجہ سے بغض ہے، حسد ہے، شدت ہے، ہر دھرمی پیدا ہو گئی ہے، جو ایک زمانے میں کبھی باطل فرقوں میں معتزلہ اور خوارج وغیرہ میں پائی جاتی تھی، آج
ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری جماعت کو اور ہم سب کو، مسلمانوں کو اور دعات کو کم از کم ان تمام سب چیزوں سے پاک و صاف رکھے. عزیزان گرامی، باتیں ہو چکی ہیں تقریباً. دعوت توحید کے جو اصول اور قواعد ہیں، بس 2-3 باتیں میں آپ کو اور رکھنا چاہ رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ امت کی فکر رکھے. منہج تو ہم نے بتا دیا کہ آج کل جو بہت سارے دعوت کے اصول کے نام پر بہت سارے دعات کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور بہت سارے باطل مناہج اس کے اندر انہوں نے اپنے داخل کر لیے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک داعی کے اندر امت کی فکر ہونی چاہیے. انبیاء کرام کی سب سے بنیادی اور خصوصیتوں میں سے امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے امتوں کی اصلاح کی فکر میں شب و روز کیا کہتے ہیں پریشان رہتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کے بارے میں ان کی شان بتائی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے، یہ لوگ اگر ایمان کیوں نہیں مومن بنتے. سورہ شورى آیت نمبر 3. یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلنے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ خود کو ہلاک کر لیں گے. اس لیے ایک داعی اور مبلغ کی سب سے پہلی خصوصیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس پیغمبرانہ فکر، کڑھن، درد، سوز، جلن اس کے دل کے اندر ہو، اس کا ایک حصہ اس کے دل کے اندر موجود ہو. چنانچہ اسلاف امت میں بھی جن کو اس فکر کا جتنا حصہ نصیبہ ملا، اللہ نے ان کی دعوت کے اندر برکت اور ان کی تبلیغی مشن میں ترقی عطا فرمایا. اس کے بہترین نتائج آپ جانتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا ایسا تقاضا ان کو ہوتا تھا کہ جیسا کہ بھوک کے وقت کھانے اور پیاس کے وقت آدمی کو تڑپ ہوتی ہے کہ پانی مل جائے تو پی لیں، کھانا مل جائے تو کھا لیں. تو جس طرح انسان طبیعی تقاضوں سے صبر نہیں کر سکتا، اسی طرح دعوت کے جو مواقع ملنے ہیں اس پر صبر نہیں کرنا چاہیے. جہاں بھی دعوت کا موقع ملا وہاں کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں کتنی تاثیر رکھی تھی. ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے واقعات میں کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے وہ توحید کا پیغام دیتے. دہلی جیسے ماحول میں جہاں چاروں طرف شرک و کفر کے جھکڑ چل رہے تھے، طوفان تھے اور سلطنت تھی، پھر بھی وہاں کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دیتے تھے اور دعوت دیتے تھے. ایک شخص آیا اور ان سے دعوت کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ناجائز باپ کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. آپ کے ماننے والے بھی چاروں طرف گھیرے ہوئے، ظاہر ہے آپ اندازہ لگائیں کہ سب موجود تھے. آپ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دور کی میں بات بتاؤں، ان کا صبر دیکھیں، نبوی طریقہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے میرے باپ کا جس نے نکاح پڑھایا ہے وہ بھی، بلکہ میرے باپ اور میری والدہ کے گواہان بھی آج بھی زندہ ہیں، تو میں کیسے ناجائز باپ کی اولاد ہو سکتا ہوں؟ کتنا پیارا جواب تھا. اس طرح سے وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے غلط سنا ہوگا، میرے باپ کے نکاح کے تو گواہان ابھی تک موجود ہیں، تو میں کیسے ناجائز اولاد ہو سکتا ہوں؟ بہرحال شاہ اسماعیل شہیدی کی دعوت کا نتیجہ تھا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا نتیجہ اور ثمرہ دیکھیے کہ آج الحمدللہ ایک مملکت سعودیہ عالم وجود میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر گلاب کی طرح کھلا ہوا اور ساری کائنات کے اندر اپنی خوشبوئیں اور اپنی دعوتیں بکھیر رہا ہے، اس کی روشنیاں پھیل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دعوت کی فکر ہونی چاہیے، دعات کو چاہیے. دوسری یہ کہ دعوت کی فکر اور لگن میں جیسا کہ بہت ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اسی کے بارے میں انداز اور اسلوب اور طور اور طریقے سوچنا چاہیے. اس میں کتنے بھی حوصلہ شکن اور کیا کہتے ہیں مصائب کے پہاڑ آئیں، طوفان آئیں، پھر بھی جبل مستقیم بن کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. دعوت کی دھن اور لگن اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر کے آدمی کو محنت کرنا چاہیے اور مشغول رہنا چاہیے. یہ پیغمبرانہ دعوت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. نبی اور اس کی مثال آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت تو اپنی جگہ ہی ہے. قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیجیے. عزیز مصر کی قید میں جیل میں پہنچ گئے، لیکن حالت یہ تھی کہ جیل میں جہاں کوئی نہ معاون ہے نہ مدد. آج ہم جیل میں جاتے ہیں تو ہمارے تو چاہنے والے باہر موجود ہیں، مقدمے لڑنے والے وکلا موجود ہیں، فلاں موجود ہیں، ان کی پیروی کرنے والے سب. حضرت یوسف علیہ السلام تو بیچارے کوئی بھی باہر نہیں تھا، سارے کے سارے، نہ کوئی معاون، نہ کوئی مددگار، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ کوئی ہمنوا، نہ کوئی
اللہ اکبر. اس حالت میں جیل کے 2 ساتھی خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں, اور اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فکر دیکھیے, دامنگیر تھی وہ فکر امت کی اصلاح کی. کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ان کی تعبیر سے کوئی تعلق نہیں, دین و شریعت سے بھی ایک طرح سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کے جواب میں آپ علیہ السلام نے انتہائی قابل اطمینان بات کری اور کہا کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتعویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. تمہارے کھانا تم تک پہنچنے سے پہلے میں تمہارے اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں, بتا دوں گا, کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ جس ذات نے مجھے یہ تعبیر خواب کی بتائی ہے, میں اس کی روشنی میں تمہیں بتا دوں. میں تمہیں ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے قوم ملت کا جو دین تھا نا, میں نے وہ لوگ
سازی ہوتی تھی اور ذہن و دماغ اور فکر و نظر کی جو تعمیر کا کام اس وقت کرتے رہے جب تک مقصد حیات کی عقیدت و احترام اور محبت دل کی گہرائیوں میں اتر نہ جائے. عزیزان گرامی، بہرحال اس طریقے سے تربیت یافتہ اور پختہ کار انسانوں کا ایک گروہ تیار ہو کے آہنی قلعوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور جس کی نگاہ بڑے بڑے پرغرور سروں کو اپنے آگے جھکا دیتی ہے، اور جس کی صدائے محبت بڑے بڑے سلاطین اور حکمرانوں کے سر بفلک ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیتی ہے. لیکن اس مقدس گروہ کی منزل مقصود روٹی کے نان شبینہ کے جو ہے ٹکڑے نہیں، روٹی کے چند ٹکڑے یا عہدے اور منصب اور اقتدار نہیں، بلکہ اس کی منزل ہر منزل کے آگے اور اس کا مقام ہر مقام سے اونچا ہے. اس لیے اس کی جد و جہد مسلسل اور غیر منقطع ہوتی ہے، ہمیشہ مستمر ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے. اس کا جذبہ محبت جو ہے اس کو کسی منزل پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، جس کو اقبال نے کہا کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا اور کچھ بھی نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. تو خلاصہ کلام مختصر معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ پیغمبرانہ دعوت، تبلیغ، درس و تعلیم اور تربیت ان تین چیزوں کے اوپر مبنی ہوتی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ایک بہترین مشفق اور جفاکش استاد کی حیثیت سے درس و تعلیم اور تربیت بھی اور دعوت و تبلیغ کے بھی فرائض انجام دیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اسلاف کے طور اور طریقے اور منہج اور نبوت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعوتی اصول اور ضابطے اور قوانین ہیں توحید پہنچانے کے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں تمام علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں ان تمام علماء کی، فضلاء کی قدر کرنے اور ان کا ادب و احترام اور ان کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امت محمدیہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سارے مبلغین کی دعات کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو کلمہ صدارت ہے جو حضرت الشیخ علامہ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کو ادا کرنا ہے. صدر علی وقار کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یا ناساز ہونے کے باوجود وہ شروع سے لے کر کے ہمارے ساتھ اخیر تک جڑے رہے. میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا مرحلہ ہمارے ساتھ ہے نتائج کا اعلان، مسابقے کے نتائج کا اعلان. حالانکہ صدر علی وقار کے یہاں بہت جلدی عشاء کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے حضرت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ سے گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں. اور اگر موقع رہا تو انشاءاللہ جس بھائی نے کہا تھا سوال کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز وہ پیش کریں، اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا. حضرت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے بھائیو، الحمدللہ شروع ہی سے میں جڑا رہا. درمیان میں کچھ دیر کے لیے بعض ضروریات کے تحت رخصت ہوا، لیکن یہ کہ عمومی طور پر میرے کان ان آوازوں سے مانوس رہے جو آوازیں میں سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی مفید اور کامیاب باتیں ہوئیں، اور ہر داعی نے اپنے موضوع کو الحمدللہ اچھے طور پر ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس سے زیادہ ہمارے عزیز شیخ عبدالسلام صلاح الدین اور ہمارے بڑے ہی محترم بھائی مجیب، اس بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ اس بات کو دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں ان کے میدان حسنات میں بنائے. جو مجھے مختصر وقت میں چند باتیں کہنی ہیں وہ عقیدے ہی سے متعلق ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ عنوان بڑا اہم ہے، اور یہ عنوان صرف ایک بار کا نہیں بلکہ بار بار کا ہونا چاہیے. اسلوب بدل جانا چاہیے، ذیلی عناوین میں فرق آ جانا چاہیے، لیکن جو اصل مقصد، جو بنیاد ہے، وہ یہی رہنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ ہی ہمارے اصل ملت کی اساس ہے. اگر اساس ہی نہیں باقی ہے تو گویا کہ ہمارے وجود کا بھی اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ عقیدہ ہمارے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے جس